سنا ہے بڑی اونچی شے ہے کمپنی کا مالک، جاگیردار اور صنعت کار گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ عمر کا بڑا حصہ ملک سے باہر گزار کر آیا ہے، وہیں انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی اور 2-3 برس کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے بھی وابستہ رہا ہے۔ انٹرویو دینے والوں کی بھیڑ بھاڑ میں ایک باتونی سا آدمی مسلسل محسن سے باتوں میں مصروف تھا۔ محسن بے تابی سے اپنی باری کا منتظر تھا کہ اسے ٹائم سے گھر پہنچ کر نگین کو لینے ریلوے اسٹیشن بھی جانا تھا۔ کیا نام ہے بھائی ان کا؟ محسن نے مرعوب ہوئے بنا کمپنی کے مالک کا نام دریافت کیا۔ ساحر ملک، اس میں بامسمی ہے بالکل۔ باتونی آدمی ہنسا۔ دیکھنے میں لب و لہجے اور چال ڈھال میں کسی سلطنت کا شہزادہ لگتا ہے۔ کیا تنتنا اور بانک پن ہے، واہ! اچھا، اب یہ زنانہ قسم کے قصیدہ گوئی بند کرو، باری آنے والی ہے۔ باتونی آدمی، جس کا نام عرفان تھا، برا سا منہ بنا کر رہ گیا، لیکن کمپنی کے مالک سے مل کر لامحالہ محسن کو عرفان کی مدح سرائی پر یقین کرنا پڑا۔ وہ واقعی بہت دلاویز اور طلسمی شخصیت کا مالک تھا۔ صحت و جوانی اور وجاہت و تمکنت کا مجسمہ تھا گویا۔ چہرہ پروقار، آنکھوں میں عزم و استقلال کی چمک، انداز میں بے پناہ سنجیدگی و گمبھیرتا، لہجے میں چٹانوں کی سی مضبوطی، مرعوب کن تاثر دیتی اونچی پیشانی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے اپنے کام کے علاوہ دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں۔ بہت ٹھوس، منفرد اور عملی قسم کا شخص دکھائی دیتا تھا۔ محسن بے ساختہ اس سے متاثر ہو گیا۔ وہ جو باہر اتنا چمک رہا تھا، اس کے سامنے آتے ہی اسے چپ لگ گئی۔ نروس سا ہو کر سر جھکائے ناخنوں سے کھیلنے لگا۔ سارا کلنڈر پنا رخصت ہو گیا تھا۔ ہماری کنسٹرکشن کمپنی کو قائم ہوئے ابھی 2 سال ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی ایک ساکھ بن گئی ہے۔ بہت تھوڑے وقت میں بہت اچھی ٹیم مل گئی ہے۔ اب ہم ایک عظیم پروجیکٹ پر کام کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اپنے کام کو محبت، محنت اور دیانت کے ساتھ سر انجام دے سکیں۔ ہمیں مہارت سے زیادہ جذبے کی شدت درکار ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ محسن سحر زدہ کیفیت میں سنتا رہ گیا۔ میرے ذہن میں ایک جامع پروگرام ہے۔ ہمارے ملک میں بہت سی ایسی زمینیں ہیں جو قابل کاشت نہیں ہیں، اور نہ ہی وہاں ایسی سہولیات میسر ہیں کہ انسان وہاں بستیاں بنا کر رہ سکے۔ نتیجتاً یہ زمینیں بنجر اور بے آباد پڑی ضائع ہو رہی ہیں۔ اگر ان اونچے نیچے بے ترتیب اور ویران زمینی سلسلے کو ہموار کر کے وہاں بنیادی سہولتیں فراہم کر کے باقاعدہ ڈیزائننگ کے تحت ماڈل کالونی بنا دی جائے تو شہروں میں بے پناہ آبادی کا دباؤ اور گاؤں سے لوگوں کی نقل مکانی کے رجحان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ سر دست ہمارے پاس متر جنگ کے آس پاس زمین کا بڑا حصہ ویران پڑا ہے۔ میں وہاں تعمیر و ترقی کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ لیگل ایڈوائزر کے روایتی فرائض منصبی کے علاوہ میری خواہش ہے کہ ایسا شخص منتخب کیا جائے جو قانونی معاملات کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر اس پروجیکٹ کے مختلف مراحل میں بھی دلچسپی لے۔ میں چاہتا ہوں میری ٹیم کا ایک ایک آدمی خود کو اس پروجیکٹ کے لیے وقف کر دے، اس کی تعمیر و تکمیل میں خلوص دل سے شریک ہو۔ محسن کو اس کے لہجے کی سچائی اچھی لگی۔ ساحر ملک پروجیکٹ سے متعارف کروانے کے بعد اس کی فیلڈ کے متعلق مختلف سوال کرنے لگا۔ محسن نے محسوس کیا کہ اس کی معلومات ہر شعبے میں وسیع تھیں۔ اسی لمحے براؤن ٹائی اور سفید براق قمیض میں ملبوس ایک سمارٹ اور مہذب مرد بے تکلفی سے اندر داخل ہوا۔ آتی ہیں بدلتے ہوئے موسم کی ہوائیں، دیتا ہے کوئی عمر گزشتہ کی صدائیں، لوٹ آئے ہیں نکھرے ہوئے دن چاندنی راتیں، کس دیس سے اے دوست تجھے ڈھونڈ کر لائیں۔ جاندار لب و لہجے میں شعر پڑھتا ہوا وہ جوان رانا مسکراتی نظروں سے ساحر ملک کو دیکھتے ہوئے عین اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آؤ ایمان، ادھر کیسے آن بھٹکے؟ ساحر نے اپنی مخصوص اور مکلف انداز میں پذیرائی کی۔ تم دنیا کو پیارے ہو گئے اور ہم دل کو، ملاپ کیسے ہو دونوں میں درمیان ہے خلا۔ وہ ہنس دیا۔ کتنے دن ہو گئے، صورت نہیں دکھائی، ممی ڈیڈی روز ہی پوچھتے ہیں تمہارا۔
میں ملک ہاؤس گیا تو پتہ چلا موصوف ابھی بلو ایریا اپنی کمپنی کے آفس میں بیٹھے ہیں. گھر دیر سے آئیں گے سو ادھر کو ہو لیے. ڈاکٹر سلمان کیسے ہیں؟ ساحر نے اس کے ڈیڈی کے متعلق پوچھا. اور آنٹی ٹھیک ہیں؟ دونوں میاں بیوی ڈاکٹر تھے. اسی ٹگر پر چل رہے ہیں جو برسوں سے اپنا رکھی ہے. گھر، کلینک، آرام منزل اور آپس کی گپ شپ. ٹیڈی ان دنوں اپنی تحقیقی رپورٹس اور کیسز جمع کر کے کتاب لکھنے کی تیاریوں میں ہے. موضوع ہے جب انسان ہوش کی بجائے جوش سے کام لیتا ہے تو کتنی تباہ کاریاں ہوتی ہیں. محسن کو نوارد کی شخصیت خاصی دلچسپ لگی. موصوف غالباً شعر و شاعری سے رغبت رکھتے تھے. ساحر ملک کے مقابلے میں اس کی طبیعت میں منسلا پن، بے فکری اور قدرے شوخی نمایاں تھی. گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں گہرے دوست ہیں. طبیعت کے اس درجہ تضاد کے باوجود کمال دوستی باعث تعجب تھی. اب کہ تم اپنے ڈیڈی کے ساتھ ملکوال گئے تو مجھے بھی ساتھ لے کر جانا. قدرتی مناظر اور ہریالی دیکھے مدتیں گزر گئیں. یوں بھی ان دنوں فراغت ہے. اوکے، میں اطلاع کر دوں گا. ویسے یار اچھی خاصی ملک فوڈ انڈسٹریز میں دلچسپی لے رہے تھے، پھر یہ یک بیک کنسٹرکشن کمپنی کھولنے کا خیال کیوں آ گیا؟ یہ ایک لمبی بحث ہے. فی الحال مجھے کام نپٹانے دو. پھر وہ محسن کی طرف متوجہ ہو گیا. اوکے مسٹر محسن، آپ جا سکتے ہیں. بعد میں ہم اطلاع کر دیں گے. شکریہ. محسن سر ہلا کر باہر نکل گیا. گھر آیا تو اظہر پہلے سے اس کا منتظر تھا. دونوں بائک پر ریلوے اسٹیشن روانہ ہو گئے. نکے پانڈے، اظہر نے ریل کی پٹری کو گھورتے ہوئے بے خیالی میں اسے مخاطب کیا. کیا ہے دہی بڑے؟ محسن نے مخصوص انداز میں جواباً کہا. یہ تو سوچا ہی نہیں کہ مس نمونہ کو کس طرح پہچانیں گے. 6-7 برس پہلے کی کسی تقریب میں دیکھا تھا. میں تو شکل بھی بھول گیا ہوں. پہچان لیں گے یار، مگر کیسے؟ اسی دوران ٹرین اسٹیشن پر آ کر رک گئی. اپنی عقل سلیم سے، فہم و فراست سے، عرفان و آگاہی سے، محسن نے جواب دیا. مگر سلیم، فراست اور عرفان تو ہمارے ساتھ ہی نہیں ہیں. اظہر نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا. صرف تو ہے اور میں ہوں. اچھا سن اظہر، تو مجھ سے بڑا ہے نا؟ صرف 10 منٹ. اظہر نے تصحیح کرنا ضروری خیال کیا. یہ الگ بات ہے کہ عمر میں 10 منٹ اور عقل میں 10 سال بڑا ہوں. اظہر کی اطراحٹ محسن کو سلگانے کے لیے کافی تھی، مگر موقع نہیں تھا اس لیے ضبط کر گیا. بات سن، ہم فرضی خاکہ بنا کر مس نگینہ کو ڈھونڈتے ہیں. وہ ٹیچر بننے کے لیے آئی ہے. ظاہر ہے وہی روایتی سی شکل ہوگی جیسے استانیوں کی ہوتی ہے، یعنی سوکھی چمڑا سڑیل سی شخصیت، درست تیور، خون پی جانے والا انداز. اظہر نے حاشیہ آرائی کی. چشمہ لگی گھورتی ہوئی خوفناک آنکھیں. محسن نے لقمہ دیا. شکنوں سے اٹی پیشانی، گرتے ہوئے بالوں کی مڑیل سی چٹیا. ان کا مکالمہ جاری تھا کہ اتنے میں سبز کھلتے ہوئے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، درمیانے قد کی، بیلے کی سی رنگت اور براؤن آنکھوں والی ایک لڑکی عین ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی. اس کے پیچھے لال وردی میں ملبوس کلی تھا جس نے 2 سوٹ کیس اٹھا رکھے تھے. یہ کیا الوؤں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آتے جاتے لوگوں کو تاڑ رہے ہو؟ میں یہ رہی نگین، جہلم سے آئی ہوں اور سخت تھکی ہوئی ہوں. اوفو، کلی سے سامان تو لے لو. کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اور ہاں، تم دونوں میں سے اظہر کون ہے اور محسن کس ذات شریف کا نام ہے؟ کیونکہ شکلیں تو میں اچھی طرح پہچان گئی ہوں. 6 ماہ پہلے سمیہ آپا کی شادی میں تم لوگ شریک ہوئے تھے. میرے پیپر سے اسی لیے شادی میں نہ جا سکی، مگر البم ضرور دیکھا تھا. ان میں تم دونوں کی تصویریں بھی تھیں. پیپسی کی بوتلوں پر چھینا جپٹی کرتے ہوئے. کیا پوز تھا! لڑکی اعلیٰ درجے کی باتونی، منہ پھٹ اور تیز مزاج تھی. کچھ دیر تو سچ مچ دونوں کے حواس گم ہو گئے. لو جی، ایک مادر نامہربان کا نیم فوجی وجود کم تھا جو ایک اور جنگجو خاتون ٹپک پڑی. اے خدا،
کیا ہمارے گھر کی قسمت میں روایتی سی بھولی بھالی تابع فرما بردار اطاعت گزار خدمت گار سمن بکمن اور نیک پروین لڑکی نہیں لکھی؟ اظہر نے آہ بھری۔ ایسی لڑکیاں بھی مل جاتی ہیں؟ نگین نے اطمینان سے چنگم چباتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں؟ مجھے بتاؤ اے جلاد صورت قاتل حسینہ عرف مس نگینہ، محسن نے جھٹ ارشاد کیا۔ 60-70 کی دہائی میں چھپنے والے زنانہ ناولوں میں نگین کے اطمینان میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ اور یہ مس نگینہ کسے کہا ہے؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اوہ معاف کیجیے گا، نکے پانڈے سے غلطی ہو گئی مس نمونہ، اظہر نے معذرت خواہانہ انداز میں مخاطب کیا۔ وہ لال سرخ ہو گئی۔ اور اب یہ نمونہ کسے کہا؟ اس نے دوسرا ہاتھ بھی کمر پر رکھ لیا۔ رقیہ خالہ جیسی ذہین خاتون کی اولاد آخر کس پر چلی گئی؟ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر فکر مندی سے دونوں بھائیوں کو دیکھا، جیسے ان کے پاگل پن پر آخری مہر لگانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ نہ نگینہ نہ نمونہ، آخر آپ کس نام پر راضی ہوں گی؟ کوئی پسند بھی آئے گا یا نہیں؟ اظہر بگڑنے لگا۔ خاموش، یہ مسخرہ بازی میرے ساتھ نہیں چلے گی، سمجھے؟ چلو یہ سامان اٹھاؤ اور کلی کو 20 روپے دے کر فارغ کرو۔ توبہ، کس قدر نکمے لڑکے ہیں، اس نے رعب جمایا۔ سنیں، آپ لال مرچ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یا کریلوں کی فیملی سے؟ محسن نے ادب سے سوال کیا۔ دونوں سے نہیں، میرا تعلق نیم کی فیملی سے ہے، اس نے اس قدر سنجیدگی سے جواب دیا کہ دونوں ہونک بنے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ ماشاءاللہ، کیا ذوق لطیف ہے، کیسی زبردست حصے مزاح پائی ہے۔ محسن نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ارے مہارانی، ملکہ، دیوی، اماں، دادی، خاتون، میڈم، ارے او لڑکی، تم جو بھی ہو، تھوڑی بہت انسان بھی ہو یا نہیں؟ محسن نے زچ ہو کر سر پکڑ لیا تھا۔ میرا تو خیال ہے میزائل کی فیملی سے ہے، سیدھا سیدھا سکڑ میزائل ہے، انسانوں والی تو کوئی چیز ہی نظر نہیں آئی۔ اظہر نے رائے دیتے ہوئے بغور سر تاپاں اس کا جائزہ لیا۔ وہ جزبز ہو گئی۔ ہو سکتا ہے نکے پانڈے، میں بھی غور کر رہا ہوں۔ نگین کچھ ساتھ چپ چاپ کھڑی ان کے مکالمات سنتی رہی، پھر ایک دم جیسے کچھ سمجھ کر ہنس پڑی۔ اوکے، میرا خیال ہے دونوں طرف سے بھرپور جملوں کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، اب سینئر فائر کر لیتے ہیں۔ اگلا راؤنڈ پھر صحیح۔ یہ ہوئی نا بات۔ اس کی جاندار ہنسی، کھلکھلاتی ہوئی صورت بڑی پیاری لگی تھی۔ ماحول ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اظہر نے ٹیکسی روکی، اسے اور محسن کو ٹیکسی میں بٹھایا، سامان رکھا اور خود ٹیکسی کے ساتھ ساتھ موٹر بائیک پر چل پڑا۔ ڈیڈی، کیا کرتے رہتے ہیں سارا دن آپ، اور کچھ نہیں تو کیا ان پودوں کی بھی دیکھ بھال نہیں کر سکتے؟ یہ دیکھیے، نارنجی گلاب کا پودا سوکھ گیا ہے۔ مہرینہ بری طرح بگڑ رہی تھی۔ تلقین میاں لجاجت سے صفائی پیش کرنے لگی۔ اپن اس کو روز پانی دیتا ہے بیٹا، شاید جڑ کو کیڑا لگ گیا ہے۔ اس نے کوف سے سر جھٹکا۔ کام چوری چھپانے کے آپ کو 1001 طریقے آتے ہیں۔ وہ ٹھک ٹھک کرتی اندر چلی گئی۔ دھیرج سے بچی، اتنا غصہ اچھا نہیں، صحت سے بولتے ہیں۔ بوا نے سبزی دھوتے ہوئے نصیحت کی۔ مہرینہ مزید دب گئی۔ ایک تو آپ کی جاؤ بیجا حمایت نے انہیں بگاڑ دیا ہے۔ ہے باپ ہے تمہارا، یہ کس لہجے میں ذکر کر رہی ہو؟ بوا کو سخت ناگوار گزرا۔ بھلا مرد بھی عزت کے قابل ہوتا ہے؟ مہرینہ نے تمسخرانہ کہا۔ ناممکن۔ وہ سر جھٹک کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ یاسمین بیٹی، میں کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے، اسے سدھار لو۔ میرے منہ میں خاک، مجھے اس کے روپ میں ایک بہت بڑا طوفان چھپا نظر آ رہا ہے۔ اس کے دل میں زندگی کے متعلق اتنا زہر نہ بھرو، آخر کو رہنا تو اسی دنیا کے بیچ ہے۔ ضروری نہیں ہے تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہی مہر کے ساتھ بھی ہو۔ بوا تشویش میں مبتلا تھیں۔ جڑوں کے دکھ شاخوں میں بھی اتر جاتے ہیں بوا، کچھ مصیبتیں نسل در نسل آگے چلا کرتی ہیں۔ خیر، آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ زمانے کے ہر وار کا بھرپور انداز میں جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
میری طرح بزدلی سے شکست تسلیم نہیں کرے گی۔ وہ جس خاندان کا خون ہے وہاں موم سے بنے لوگوں کی گنجائش نہیں نکلتی۔ آپ دیکھیے گا میں کس طرح اسے اس کا حق دلواتی ہوں۔ خاندان کے ایک ایک شخص کو ذلت کے گڑھے میں نہ اتارا تو یاسمین بیگم نام نہیں۔ میں تو ایک مدت سے منتظر ہوں، بس مناسب موقع ہاتھ لگ جانے دو۔ وہ یاسمین بیگم کے جارحانہ اور مشتعل عزائم سے خوفزدہ ہو گئیں، ہونک بنی صورت دیکھنے لگیں۔ بڑے کہہ گئے ہیں، انتقام لینے کا منصوبہ باندھنے والوں کے زخم ہمیشہ ہرے رہتے ہیں۔ معاف کر دینے کا عمل سکون اور خوشیاں بڑھا دیتا ہے، دکھوں کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ ہو سکے تو اس پر سوچنا بیٹی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر مسالہ بھوننے لگیں۔ امی، یہ بوا کیا ہر وقت نصیحتوں کی پوٹلی باندھے رکھتی ہیں؟ یاسمین بیگم مہرینہ کے پاس آئیں تو وہ ناک چڑھا کر بولی، تم دھیان مت دیا کرو۔ یاسمین بیگم کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ بوڑھی عورت ہیں، برسوں کا ساتھ رہا ہے، ان کی بزرگی کا خیال کر کے چپ ہو جاتی ہوں۔ یوں بھی بیچاری کیا کہتی ہیں، اس عمر میں نصیحت کرنا ہی سب سے آسان ترین کام رہ جاتا ہے۔ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرو۔ تمہارا کیا جاتا ہے؟ مسز فاروقی کے ہاں چلتی ہو؟ انہوں نے بات بدل دی۔ چلے چلتے ہیں، میں کپڑے بدل لوں ذرا۔ مہرینہ انگڑائی لے کر سستی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرخ مرینا کے شلوار سوٹ اور سرخ شال میں اس کی گندمی مائل نکھرتی ہوئی رنگت میں شعلوں کا سا عکس کھل گیا تھا۔ ہیل پہن کر اس کا لمبا قد مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ اونچی کھڑی ناک اور آنکھوں میں جھلکتا غرور و ناز غالباً باپ کی طرف سے ورثے میں ملا تھا۔ تلقین میاں نے گیٹ کھول دیا تھا۔ اب وہ سوزوکی کار کا دروازہ کھول رہے تھے کہ پلک جھپکتے میں انہونی ہو گئی۔ سرخ سپورٹس کار بندوق سے نکلی گولی کی طرح سڑک مڑتی ہوئی گھر کا گیٹ پار کر کے اندر آئی اور قدرے ٹیڑھی ہو کر پھولوں کی کیاری میں جا کر اسکریچ کے ساتھ رک گئی۔ سب متحیر کھڑے دیکھتے رہ گئے۔ اوہ مائی گاڈ، میرے پودے! مہرینہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ وہ سکتے کے عالم میں کار سے ہونے والی تباہ کاری دیکھ رہی تھی۔ کار کے فرنٹ ڈور کو بمشکل کھول کر وہ سوٹڈ بوٹڈ وجیح مرد باہر نکلا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر؟ مہرینہ مٹھیاں بھینچے فوں فوں کرتی لال انگارہ بنی اس کے مد مقابل آئی تھی۔ مرد نے سر تابا اس شعلے کا جائزہ لیا۔ پہلے نگاہوں میں معذرت اتری، پھر حیرت اور اس کے بعد ستائش اور شوق کی لپک۔ معاف کیجیے گا، گاڑی میں اچانک کوئی فالٹ پیدا ہو گیا تھا۔ میں ادھر اپنے دوست سے ملنے آیا تھا۔ یہ گاڑی کی پہلی ٹرائل تھی، ابھی پچھلے ہفتے بک کروائی تھی۔ میں نے دھیان نہیں دیا، چلتے چلتے راستے میں بے قابو ہو گئی۔ شکر ہے کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا۔ خدا نخواستہ کسی کی جان چلی جاتی تو؟ اور یہ جو ان بے زبان پودوں کو زندگی سے محروم کیا ہے وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ آپ کو معلوم ہے کتنے قیمتی اور نایاب پودے تھے یہ؟ مہرینہ کا بس نہیں چل رہا تھا موصوف کو کچا چبا جائے۔ غم و غصے سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مرد نے دلچسپی سے اس کا سراپا جانچا۔ مجھے ان کے نام اور اقسام لکھ کر دے دیجئے۔ وعدہ رہا اگر یہ پودے دنیا کے آخری کونے میں بھی ہوں گے تو میں آپ کے لیے منگوا دوں گا۔ یہ میرا کارڈ رکھیے۔ ویسے ملک ہاؤس کا نمبر آپ کو انکوائری سے بھی بآسانی مل جائے گا، یا ملک فوڈ انڈسٹریز کے مرکزی دفتر میں مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں کسی بھی وقت ہر کام کے لیے۔ میں نے بھی آپ کا ایڈریس نوٹ کر لیا ہے۔ 2 دن کے اندر اندر مطلوبہ پودے گھر پہنچا دوں گا۔ مجھے سعود کہتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی؟ سعود نے سلیقے سے دریافت کیا۔ آپ کا سر؟ مہرینہ تلملا گئی۔ ابھی تک یاسمین بیگم نے ان کی گفتگو میں دخل نہیں دیا تھا، چپ چاپ کھڑی سن رہی تھیں، پھر اچانک آگے بڑھیں۔ تم ملک فیروز الدین کے پوتے ہو؟ جی ہاں، کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ سعود نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ نہیں، یاسمین بیگم ساڑی کے پلو سے نادیدہ گرد جھاڑنے لگی۔ نام سن رکھا ہے البتہ۔ وہ کوئی غیر معروف ہستی تو نہیں ہے؟ بڑی شہرت ہے ملک ہاؤس کے مکینوں کی، فقط ایک سیاست میں آنے کی دیر ہے۔
اونچے ایوانوں میں بھی نام گونجنے لگے گا۔ ان کا لہجہ کوئی اتار چڑھاؤ نہیں لیے ہوئے تھا۔ سیاست بازی ہمیں خود ہی پسند نہیں، وگرنہ اب تک قومی اسمبلی کی سیٹوں تک رسائی حاصل کر چکے ہوتے۔ ملک بابا کہتے ہیں، اس فیلڈ میں بآسانی ہو جانے والا کام بھی الزامات اور میڈیا ٹرائل کی سیاہی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کیا فائدہ سیدھا راستہ چھوڑ کر سیاست کے خار داروں میں بھٹکنے کا؟ کیا آپ اپنا تعارف کروائیں گی معزز خاتون؟ آپ سے مل کر دلی خوشی ہوئی، یہ غالباً آپ کی بیٹی ہیں۔ سعود بڑے سبھاؤ سے مطلب کی بات پر آیا تھا۔ یاسمین بیگم نے ٹٹولنے والی گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا، پھر کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے لہجے میں مخاطب ہوئی۔ ہاں، یہ مہرینہ ہے، میری اکلوتی بیٹی۔ میرا نام یاسمین بیگم ہے۔ ہم لوگ بھی ذات کے ملک ہیں۔ اس کے والد مرحوم کا سارا خاندان سرحد پار کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ تقسیم سے پہلے گورداسپور کے نامی گرامی زمیندار تھے، سب ادھر ہی رہ گیا۔ پھر تو ملک بابا اور گھر کی دیگر خواتین آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ آپ کبھی آئیے گا نا؟ یاسمین بیگم نے محسوس کیا، تفصیلات جان کر سعود کی آنکھوں میں ایک چمک اتر آئی تھی۔ یاسمین بیگم مبہم سا مسکرا کر سر ہلانے لگیں۔ میں امی جان وغیرہ کے ساتھ آؤں گا انشاءاللہ۔ سعود کے لہجے میں جوش تھا۔ اجازت لینے سے پہلے اس نے مڑ کر بھرپور نظر مہرینہ پر ڈالی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، بہت ہی اچھا ہوا۔ یاسمین بیگم اس کے جانے کے بعد خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائیں۔ ان کی آنکھیں پھڑکنے لگی تھیں۔ آپ نے کیوں لفٹ کرائی خواہ مخواہ؟ مہرینہ نحوست سے تیوریاں چڑھا کر بڑبڑانے لگی۔ پتہ نہیں کون پاگل تھا۔ ڈرائیونگ بھلے سے نہ آئے، مگر نئی نویلی گاڑی کی شو مارنے ضرور سڑک پر نکلیں گے۔ وہ کوفت و بیزاری سے بڑبڑاتے ہوئے کار میں سوار ہو گئی۔ یاسمین بیگم کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ملک وال کا گاؤں بتدریج نزدیک آتا جا رہا تھا۔ پجاروں سرخ اینٹوں والی سڑک پر رواں دواں تھی۔ سڑک کے ایک طرف سرسبز فصلیں اور ہرے بھرے درختوں کی بہتات تھی، اور دوسری طرف سرخی مائل ٹھنڈے پانی کی چوڑی نہر بہہ رہی تھی۔ یہ نہر سڑک کے اختتام تک ساتھ ساتھ جاتی تھی۔ ڈیرے کے باغات سے گزر کر گاڑی بتدریج ملک وال کے گاؤں کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ کچے پکے، اونچے نیچے مکانات، کشادہ صحن، بھینسوں، بکریوں اور مرغیوں کی گلیوں میں چہل قدمی اور بچوں کے شور میں ابھرنے والی آوازیں، سانولے پکے رنگوں کے مٹیالے کپڑوں، دھوتیوں میں ملبوس، پسینے سے نچڑے گھروں کو لوٹتے کسان، ننگ دھڑنگ گلیوں میں روایتی دیہاتی کھیل کھیلتے کم سن بچے، محنت مشقت اور سخت کوشی کی زندگی بسر کرنے والی عورتیں، اور بیل گاڑیوں، سائیکلوں، ریہڑی والوں سے بھری لال اینٹوں کی ادھر ادھر کو نکلتی چھوٹی چھوٹی سڑکیں۔ مغرب کی اذانیں بس ہوا ہی چاہتی تھیں جب سکندر نے سیاہ لوہے کے گیٹ والی سرخ ٹائل سے بنی کشادہ حویلی کے آگے ہارن بجایا۔ امام دین چوکیدار نے لپک کر گیٹ کھولا تھا۔ اندر زنان خانے اور مردانے کی رونقیں عروج پر تھیں۔ مردانے میں حسب معمول دراب کے والد ملک ایاز کے پاس گاؤں کے معززین اور آس پاس کے دیہاتوں سے آنے والے مہمانوں کی بھیڑ بھاڑ تھی۔ حقے تازہ ہو رہے تھے، چائے بسکٹ اور لسی پانی وقفے وقفے سے اندر پہنچائے جا رہے تھے۔ گاؤں کے بھانڈ میراثی ملکوں کے مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے گانے، ٹپے اور مزاحیہ مکالمے بول رہے تھے۔ مردان خانے کے احاطے میں ایک طرف اینٹیں رکھ کر نیچے کوئلے دہکا کر چاول گوشت کی دیگ پکائی جا رہی تھی۔ عبداللہ نائی اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ دیکھ کر اندر ڈالنے کے لیے مسالہ کوٹ رہا تھا۔ ملک دراب کے خاص آدمی اور حویلی کے دیگر ملازم بھی ادھر پھر رہے تھے۔ سکندر کا شمار چونکہ ملازمین میں ہوتا تھا، اسی لیے زنان خانے میں قدم رکھنے کی ممانعت نہیں تھی۔ وہ بڑی اماں کا بیگ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ ماسی برکتیں دھوبی کے لائے ہوئے کپڑوں کا حساب کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر لپک کر خیریت پوچھنے لگیں۔ ماں صدقے، کیسا ہے میرا پتر؟ بڑے دن لگا دیا ملک آباد میں۔ وہ ایک سیدھی سادی دیہاتی عورت تھی۔ لب و لہجے میں
پنجاب کا رنگ نمایاں تھا۔ شہریار بی بی کی وجہ سے آج کل ادھر ڈیوٹی لگ گئی ہے ماسی، انہیں روزانہ اسلام آباد کے ہسپتال لانا لے جانا ہوتا ہے، سکندر نے سلام کرنے کے بعد جواب دیا۔ وہ صبح والی سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ سفر سے تھکا ہوا آیا ہے، چل گھر جا کر نہا دھو کر آرام کر لے۔ کوثر بھوری بھینس کا دودھ نکال چکی ہوگی، وہ تجھے چائے بنا دے گی، جا میرا بچہ۔ اچھا ماسی، پہلے بڑے ملک جی سے اگلا حکم معلوم کر لوں۔ وہ لان میں آ کر مردانے کی طرف جا رہا تھا جب راستے میں سائمہ سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ شہریار کے بھائی فہد کی دلہن تھی۔ فہد کو ملک سرفراز نے 12-13 برس کی عمر میں پڑھائی کی غرض سے امریکہ بھجوا دیا تھا۔ 2 سال پہلے چھٹیوں میں آیا تھا تو ملک بابا نے خاندانی روایت کے مطابق ساتھ والے گاؤں میں اپنی برادری کے گھرانے میں اس کی شادی کر دی تھی۔ شادی کے تقریباً 1 ماہ بعد چھٹیاں ختم ہوتے ہی فہد امریکہ واپس چلا گیا تھا۔ والدین کی وفات پر بھی بمشکل 1 ہفتے کی چھٹی مل سکی تھی۔ ابھی اس کی پی ایچ ڈی مکمل ہونے میں مزید 3 سال درکار تھے اور اس دوران سائمہ کو خاوند کی آمد کا انتظار کرنا تھا۔ شادی کے بعد میاں سے طویل جدائی حویلی میں معمول کی بات سمجھی جاتی تھی۔ بزرگوں کو بس شادی کی جلدی ہوتی کہ بعد میں دونوں جس طرح بھی زندگی گزاریں، ان کی جانیں بلا سے۔ اتنی تیزی میں کہاں جا رہے ہو اور اتنے دن کہاں غائب رہے؟ سکندر دیکھتے ہی مؤدب ہو گیا تھا۔ ملک آباد میں کچھ کام تھا، آپ حکم کیجئے۔ وہ شوخ سبز اور سرخ پرنٹ کی قمیض کے قیمتی لباس میں زیورات سے آراستہ اور پیراستہ بھرا گول چہرہ، بھرپور جسامت اور دیدہ زیب قامت۔ ہم نے کیا حکم دینا ہے، کبھی ہمارے دروازے پر بھی چکر لگا جایا کرو۔ وہ مسکرائی۔ آپ جب بھی بلائیں، بلا تعمل حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ انکار تو اپنا شیوا ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹ کر بولا۔ اتنی دوڑ بھاگ کرتے ہو، تم تھکتے نہیں ہو؟ سائمہ نے عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ سکندر کی نظریں حسب معمول جھکی ہوئی تھیں۔ چہرہ سپاٹ تھا اور انداز میں انکساری اور مستعدی۔ تھکن کا تعلق جسم سے نہیں، دل و دماغ سے ہوا کرتا ہے سائمہ بی بی۔ سنو، معاذ سائمہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے قدرے نیچی آواز میں مخاطب کیا، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ میں جانتی ہوں جائز شے سے محرومی کا دکھ کتنا ظالم ہوتا ہے۔ ایک سکھ جو آپ کے نام لگایا گیا ہو، اس پر عملاً اس کا کوئی اختیار نہ ہو تو من میں آتش فشاں سلگ اٹھتے ہیں۔ سائمہ کے لہجے اور چہرے سے جھلکتی بے چینی کو سکندر نے شوہر سے طویل جدائی کا سبب سمجھا۔ لطف و کرم سے آشنا کرا کے جام ہاتھ سے چھین لیا جائے تو پیاس اور بھڑک اٹھتی ہے، وجود میں ہمہ وقت الاؤ دہکنے لگتے ہیں۔ اس کی بھینچی ہوئی آواز، رخساروں کی گہری سرخی اور تنفس کی بے ترتیبی اس کے جذبات کی عکاسی تھی۔ سکندر گھبرا سا گیا۔ حوصلہ رکھیے سائمہ بی بی، دنیا کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جسے صبر اور ہمت کے ہتھیار سے شکست نہ دی جا سکے۔ جہاں اتنا انتظار کیا ہے، تھوڑا اور کر لیجئے، انشاءاللہ فہد میاں جلد لوٹ آئیں گے۔ کب تک جھوٹے بہانوں سے دل بہلاؤں؟ وہ ان جاگیرداروں کی اولاد ہے اور پھر مرد ہے، اس کی اتنی عنایت ہی کافی ہے کہ دادا کے حکم پر بے چونچرا اپنے ٹھیکرے کی مانگ سے شادی کر لی۔ اس سے زیادہ بھلا حویلی کی عورت کو اور کیا چاہیے؟ ایسا ہی خیال ہوتا تو وہ فون کے ذریعے اس سے پرسش نہ کرتے، بیوی کی ذمہ داری اور حقوق نبھانے کا احساس نہ دلاتے۔ وہ تو اس کی اعلیٰ تعلیم کے پیش نظر مجھے میٹرک تک پڑھنے کی آزادی مل گئی، ورنہ ازدواجی حقوق کا علم ہی نہ ہو پاتا۔ سکندر کی سمجھ میں نہیں آیا اس کے سلگتے سوالوں کا کیا جواب دے یا کس طرح اسے مطمئن کرے۔ آپ پسند کریں تو ملک آباد یا اسلام آباد چکر لگا لیجئے، ہو سکتا ہے وہاں کی فضا آپ کی طبیعت پر خوشگوار اثر ڈالے۔ اس نے خلوص سے مشورہ دیا۔ ہیں تو قید خانے ہی نا، نام مختلف ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سائمہ نے گہری سانس کھینچی، پھر قدرے تازگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔
بہرحال تم ادھر کے لیے نکلو گے تو ہم بھی چلے جائیں گے، کچھ سفر کا ہی لطف رہے گا تمہارے ساتھ۔ سائمہ کی آنکھوں میں زندگی کی چمک بیدار ہو گئی۔ مجھے اجازت ہے؟ سکندر نے شائستگی سے پوچھا۔ جواب میں سائمہ نے گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ ہم نے تو کب کی دے رکھی ہے، تم ہی اطاعت و مروت کے چکر میں نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ سکندر کی آنکھوں میں الجھن کے بادل منڈلانے لگے، تاہم اس نے وضاحت طلب نہیں کی، ہلکا سا سرخم کر کے باہر نکل گیا۔ ملک ایاز کے ہاں حاضری دے کر وہ سیدھا گھر چلا گیا۔ یہ بھٹے کی اینٹوں اور گارے سے تعمیر کیے گئے 2 کمروں اور مٹی سے لیے آنگن پر مشتمل گاؤں کے عام سے دہقان کا گھر تھا۔ آنگن کے ایک کونے میں امرود، نیم اور دھریک کے پیڑ لگے ہوئے تھے، جن کے نیچے بکری اپنے 3-4 بچوں کے ساتھ تشریف فرما تھی۔ برآمدے کے سائے میں کھانچے کے نیچے مرغی اپنے چوزوں سمیت بن کٹ کٹ کر رہی تھی۔ سفید اور سیاہ دھبوں والا چھوٹے قد کا پالتو کتا صحن میں بچھی مونج کی چارپائی کے نیچے سو رہا تھا۔ نلکے کے نیچے دھونے والے برتن رکھے تھے، جہاں چڑیاں اور کوے منڈلا رہے تھے۔ یہ کیا برتنوں کا بازار سجا رکھا ہے تو نے نلکے کے نیچے؟ لال گرم اوڑھنی سنبھالے مٹی کے چولہے میں آگ جلاتی کوثر کو دیکھ کر سکندر نے برہمی دکھائی۔ آتے ہی نہ سلام نہ دعا اور لڑنے بیٹھ گئے۔ شاباش ہے بھئی۔ چاچا بختو نہیں آیا کھیتوں سے؟ اور وہ ظفر بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ابا ملکوں کی حویلی گیا ہے، کوئی حساب کتاب لکھانے، اور ظفر ساتھ کے گاؤں میں میلہ دیکھنے نکلا ہوا ہے، صبح سے اپنے یاروں کی ٹولی کے ساتھ گیا ہے، آرام سے ہی لوٹے گا۔ تم کو چائے بناؤں یا کھانا؟ کوثر نے برتن نلکے کے آگے سے ہٹا لیے تھے۔ سکندر جھک کر منہ پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ کیا پکایا ہے؟ ساگ اور ساتھ میں مکئی کی روٹی۔ اپنے من پسند آئٹم کا نام سن کر سکندر کی بھوک خود بخود جاگنے لگی۔ پھر کھانا ہی لا دے۔ پہلے کپڑے بدل لے، دیکھ ان کی استری خراب ہو گئی ہے۔ کوثر نے اپنائیت اور محبت سے اس کی سفید شلوار قمیص کا جائزہ لیا۔ کھانا کھانے کے بعد بدل لوں گا، اب کون سا کہیں جانا ہے۔ وہ لکڑی کی چوکی بچھا کر چولہے کے آگے بیٹھ گیا۔ سردی کا موسم تھا، آگ تاپنے کا اپنا ہی ایک مزہ تھا۔ کیا خبر کب بلاوا آ جائے؟ نہ ویلا دیکھتے ہیں نہ کوئی دیلا، جب جی چاہے بندہ بھیج کے بلوا لیتے ہیں۔ جیسے تم گوشت کے نہیں لوہے پتھر کے بنے ہوئے ہو۔ مشین کو بھی دن میں کسی نہ کسی وقت آرام چاہیے ہوتا ہے، کام کے وقت انہیں تم ہی کیوں یاد آتے ہو؟ کوثر کے غم و غصے کے اظہار پر سکندر مسکرا دیا۔ بھئی نوکر ہیں ہم، ان کا حق بنتا ہے جب چاہیں بلوا لیں، تو کیوں دل برا کرتی ہے؟ اپنا کام ہی کیا ہے اس کے علاوہ؟ چل کھانا کھا۔ تمہارا FA کا امتحان کب ہوگا سکندر؟ ذرا ٹھہر کر ہی ہوگا، تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ وہ نوالا بناتے ہوئے بولا۔ اللہ کرے تم جلدی سے پڑھ لکھ جاؤ اور پھر شہر میں ہی کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈ لو، اس غلامی سے تو نجات ملے گی۔ کتنا اچھا ہوتا جو تم وقت گنوانے کی بجائے بہت پہلے پڑھائی مکمل کرنے کا سوچ لیتے۔ اپنی عمر کے حساب سے تو اب تک تم 16 جماعتیں پڑھ کر سرکاری ملازم بھی ہو چکے ہوتے۔ اس کی نیت خواہشات پر سکندر چپ سا ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ مقدر کو نہیں ہرایا جا سکتا کوثر۔ چاچا بختو اور ماسی برکتیں کو سکندر کی پرورش کا ذمہ سونپتے ہوئے حویلی والوں کی طرف سے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ کسی غریب ماں باپ کی اولاد تھا۔ ماں مرنے سے پہلے ملک بابا کو سونپ گئی۔ انہوں نے خدا ترسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یتیم بچے کی کفالت کا ذمہ لے لیا تھا۔ مگر مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارا ملکوں کی خدمت کرنا، تم پر سجتا نہیں ہے۔ اچھا زیادہ باتیں نہ کر، میں کھانے کے بعد چائے پیوں گا، ابھی سے بنانی شروع کر، ابھی آگ روشن ہے۔ شہریار بی بی کیسی ہیں سکندر؟ کوثر نے اچانک پوچھ لیا۔ وہ چونکا۔ ٹھیک ہیں، انہیں کیا ہونا ہے، اس نے استعجابیہ کہا۔ ان کا دل لگ گیا ہے ملک آباد میں؟ کوثر نے اس کی طرف دیکھا، لہجہ آہستگی لیے ہوئے تھا۔ مجھے ان کے دل کی کیا خبر، انوکھے ہی سوال ہوتے ہیں تیرے، سکندر نے بیزاری سے کہا۔ ان کی تو کیا تمہیں اپنے دل کی بھی خبر نہیں ہے؟ کوثر کے لہجے میں عجیب سی تھکن رچ گئی تھی۔ سکندر خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ سکندر
کچھ دیر بعد اس نے اسے مخاطب کیا، لہجے میں سوچ کے عکس نمایاں تھے۔ تجھے شہریار بی بی کی خدمت کرنا اچھا لگتا ہے نا؟ لہجے کی معنی خیزی قابل غور تھی۔ سکندر کو جیسے کسی نے حقائق کے کھولتے ہوئے سمندر میں الٹ دیا۔ وہ بدک کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ دل جیسے طوفانی لہروں کی زد میں آ گیا تھا۔ کیا بکتی ہے؟ مالکوں کی خدمت کرنا نوکر کو اچھا ہی لگنا چاہیے۔ وہ درستی سے اسے گھورنے لگا۔ اب وہ سنبھل چکا تھا۔ کیا ماسی برکتیں اور چچا بختو نہیں کرتے؟ ظفر نہیں کرتا؟ وہ بگڑنے لگا۔ اسے اس کی صاف گوئی سے خوف آ رہا تھا۔ لیکن فرض نبھانا اور بات ہوتی ہے اور دل کی خوشی سے مجبور ہو کر کرنا دوسری بات۔ کوثر نے غیر محسوس طریقے سے اس کی بات کی نفی کر دی۔ بہت باتیں کرنا آ گئی ہیں تجھے۔ ماسی سے کہوں گا اب تیرا کوئی بندوبست کر ہی ڈالے۔ بہت عیش کر لیا ہمارے ہاں، اب اگلے گھر سدھارنے کی تیاری کرو۔ سکندر بات کا رخ بدل کر بولا، میرا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اگلے گھر سدھارو، بڑا آیا وہاں سے؟ کوثر نے منہ بگاڑ کر کہا۔ سکندر ہاتھ دھو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میرا بستر بچھا دے، تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کمرے میں آ گیا، جہاں 3 وائن سے بنی چارپائیاں تھوڑے فاصلے پر برابر برابر بچھی ہوئی تھیں۔ یہاں وہ ظفر اور چچا بختو کے ساتھ شب گزری کرتا تھا۔ کوثر نے اس کی چارپائی پر دلائی بچھا کر چادر اور تکیہ سیٹ کیا، پھر پائنتی پر سرخ چھیٹ کی رضائی ڈال کر بتی بجھاتے ہوئے باہر آ گئی۔ اب کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن سکندر کے دل کے دریچے میں ایک مہتاب روشن ہو چکا تھا۔ بند آنکھوں میں اس حریم ناز، لالہ رخ، سمیع تن بت تناز کا جگمگاتا سراپا اتر آیا تھا۔ آج اس نے اس گل بہار کو دیکھا تھا جس کی ایک جھلک اسے پہروں سرشار رکھنے کے لیے کافی تھی۔ نیلے جارجٹ کے لباس میں جکڑ جکڑ چمکتی دمکتی اس کی نقرئی رنگت، سیاہ مخمل کی شرمانی، عنبر فشاں زلفیں، کالے چمکدار رنگینوں جیسی چشم میگوں اور رس برساتی غنائیہ آواز۔ شاید اسے علم تھا کہ وہ لب کھولتی ہے تو نغمے پھوٹنے لگتے ہیں، سر بکھرنے لگتے ہیں، تشنہ سماعتیں نغمہ بار ہو جاتی ہیں، اسی لیے وہ کم کم نقد کو زحمت کلام دیتی تھی۔ اسے سوچنا ایسا ہی تھا جیسے اس کی عطر بیز قربتوں کا محسوس کرنا۔ سکندر کے جسم کا رواں رواں لطافت و حلاوت میں ڈوبنے لگا، اور کچھ دیر بعد وہ گہری نیند کی وادیوں میں پہنچ چکا تھا۔ سخت قہر چڑھ رہا ہے مجھے۔ 10 منٹ ہو گئے ہیں پیریڈ شروع ہوئے، کب آئیں گی جغرافیہ کی ٹیچر؟ مہرینہ تلملائی ہوئی راحت سے مخاطب تھی۔ وہ لوگ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صبر مائی ڈیئر، صبر، آ جائیں گی۔ سنا ہے نئی ٹیچر اپوائنٹ ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے انہیں کلاس روم نہ مل رہا ہو۔ اوفو، وہ میڈم نکت کیا ہوئی؟ ایک نئی مصیبت، لعنت ہے یار اس زندگی پر۔ مہرینہ حسب عادت دوبارہ غصے میں آ گئی۔ وہ ریٹائر ہو چکی ہیں، ان کی ملازمت کی میعاد پوری ہو چکی تھی۔ تم 3 دن چھٹیاں منا کر آئی ہو، کالج اسی لیے بے خبر ہو۔ دسمبر کی موسم سرما کی 1 ہفتے کی چھٹیوں کے بعد کالج کھل چکا تھا۔ مہرینہ کا موڈ نہیں تھا، اسی لیے مزید 3 دن کالج نہیں آئی تھی۔ اب نئی ٹیچر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ پہلے ہی 3rd ایئر کی آخری ٹرم رہ گئی ہے، جون میں تو پیپر شروع ہو جائیں گے۔ سخت غصہ آ رہا ہے مجھے۔ وہ ہتھیلی پر مکہ مار کر بولی، غصہ تمہیں کب نہیں آتا؟ یہ تو تمہاری ناک پر دھرا رہتا ہے۔ راحت ہنس دی، دودھ والا ناغہ کرے تو غصہ آ جاتا ہے، اخبار والا دیر سے آئے، ٹیچر غیر متوقع ٹیسٹ لے لے، میڈم شہلا سے ٹاکرا ہو جائے اور وہ مزاج پرسی کر ڈالیں، ڈیڈی چھٹی ٹائم لیٹ آئیں، سردی زیادہ ہو، کوئی تمہاری شان میں گستاخی کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے اتنا سٹاک جمع نہ رکھا کرو۔ بلا وجہ کا غصہ اور چڑچڑاپن مصیبت میں بھی پھنسا دیتا ہے، کیونکہ آپ کو آتا ہے تو دوسروں کو بھی آ سکتا ہے۔ راحت نے طریقے سے مزاج پوچھے۔ مہرینہ میں سیلف کنٹرول بالکل نہیں تھا۔ چھوٹی سی خلاف مزاج بات پر شعلے کی طرح بھڑک اٹھتی تھی۔ طبیعت میں بے صبراپن، عزلت اور تیکھا پن نمایاں تھا۔ کلاس میں چڑچڑی، نکچڑی اور سڑیل کے طور پر مشہور تھی۔ اپنی تنک مزاجی کے ہاتھوں بعض اوقات وہ خود بھی تنگ آ جاتی تھی۔ یار کیا کروں، بہت کوشش کرتی ہوں خود پر قابو کرنے کی۔ شاید میری نفسیات میں کوئی تشنگی، کوئی کمی رہ گئی ہے جو پل بھر میں آؤٹ آف کنٹرول کر دیتی ہے۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی کہ میں اتنی جلدی چیزوں سے، لوگوں سے اور ماحول سے خفا اور بیزار کیوں ہو جاتی ہوں۔ 15 منٹ ہونے والے تھے۔
قواعد کے مطابق اب لڑکیاں کلاس چھوڑ کر جا سکتی تھیں۔ آؤ کینٹین چلتے ہیں مہر۔ پچھلی سیٹوں سے لڑکیاں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں بھی ان کی تقلید کرتیں، دروازے کی طرف بڑھتی لڑکیوں کے قدم واپس مڑنے لگے۔ ٹیچر آ گئی ہیں، سی آر کے اناؤنس کرنے پر طالبات بادل نخواستہ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے اپنی نشستوں پر برجمان ہو گئیں۔ آئی ایم سوری گرلز، مجھے آپ کا کلاس روم تلاش کرنے میں دیر ہو گئی۔ آج میرا پہلا دن ہے اس کالج میں اور اتنی بڑی عمارت کے کمروں کی لوکیشن اتنی جلدی یاد نہیں ہو سکتی۔ بہرحال السلام علیکم، میرا نام نگین فاروقی ہے اور آج سے میں آپ کا جغرافیہ کا پیریڈ لیا کروں گی۔ پریکٹیکلز کا چارج بھی مجھے دے دیا گیا ہے۔ اب آپ لوگ باری باری اپنا تعارف کروائیں۔ بلیک بورڈ کے سامنے رکھے قد آدم روسٹرو پر ایک دبلی پتلی خوش پوش مگر ذہین اور پراعتماد لڑکی آف وائٹ شال سلیقے سے شانوں پر پھیلائے کلاس سے مخاطب تھی۔ راحت نے دلچسپی سے نوارے ٹیچر کی شخصیت کا جائزہ لیا۔ یہ تو خاصی چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، لگتا ہے ماسٹرز کے فوراً بعد اپلائی کر دیا تھا۔ راحت نے مہرینہ کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں لگتا تو یہی ہے۔ مہرینہ نے کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ پہلی رو کی لڑکیاں اپنا تعارف کروانا شروع کر چکی تھیں۔ پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تعارف مکمل ہونے کے بعد نگین روسٹرم پر کوہنیاں ٹکا کر بولی، شاید آپ نے بھی ذاتی طور پر نوٹ کیا ہو کہ استادوں کی 3 اقسام تقریباً ہر تعلیمی ادارے میں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ استاد جو سخت گیر اور جابر مشہور ہوتے ہیں، انہیں پڑھانے اور اصول پسندی قائم رکھنے کے لیے سختی کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ طلبہ کے جذبات و احساسات اور ذہنی اور ذاتی مسائل سے چننا درکار نہیں رکھتے۔ دوسری قسم وہ ہے جو کھلی ڈھیل دینے کی عادی ہوتی ہے، پڑھائی کے بجائے کھیل تماشے گپ شپ اور دوستانہ ماحول کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ بچے بھلے سے کلاس میں شور مچاتے رہیں، ان کی ایک نہ سنیں، کورسز نامکمل رہ جائیں، ان کی جانے بلا۔ وہ محض طلبہ کے ساتھ اچھا وقت گزارنے اور باتوں باتوں میں پیریڈ پورا کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جو نہ تو پڑھائی کے معاملے میں سخت ہوتی ہے اور نہ دوستانہ فضا استوار کرتی ہے۔ آتے بے دلی سے لیکچر دیا، 2-4 کو ڈانٹا، 1-2 کو گھورا، گھر کا کام لکھوایا اور روبوٹ کی طرح فرض نبھا کر یہ جا وہ جا۔ نگین کا لہجہ اتنا دلچسپ اور انداز کلام ایسا جاندار تھا کہ کوفت و جھلاہٹ میں ڈوبی مہرینہ بھی دھیان دینے پر مجبور ہو گئی۔ کلاس خاموش ہو کر میڈم کی طرف متوجہ تھی۔ میں نے ٹیچنگ لائن میں آتے ہوئے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں استاد کی ایک چوتھی قسم متعارف کرواؤں گی۔ وہ سانس لینے کو رکی اور پھر بھرپور نظروں سے طالبات کے چہروں پر اپنی گفتگو کے آثار ملاحظہ کیے۔ رد عمل حوصلہ افزا تھا، مثبت، متجسس اور متوجہ، یعنی ایک ایسا ٹیچر جو اسٹوڈنٹ کے لیے بیک وقت انفارمر، گائیڈ اور دوست کا درجہ رکھتا ہو۔ نگین کی وضاحت متاثر کن تھی۔ راحت نے بے اختیار سر ہلا کر داد دی۔ اسے اپنے مضمون پر مکمل عبور ہو اور نصابی کاموں کے علاوہ بھی وہ تعلیمی اور سائنسی شعبے میں ہونے والی ترقی و تبدیلی کے متعلق طلبہ کو انفارمیشن دے کر انہیں مطمئن کر سکے۔ اس کا علم وسیع ہو، والدین کسی شفقت اور تجربہ کاری سے کام لے کر طلبہ کی رہنمائی کر سکے، دوست کی طرح ذہنی اور جذباتی اور گھریلو معاملات شیئر کرے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں مکمل استاد کے اس خاکے پر پورا اتر سکوں۔ تاہم اس سلسلے میں آپ کے بھرپور تعاون اور خلوص کی منتظر رہوں گی۔ یار مزے کی ٹیچر ہیں، شکر ہے سڑیل نہیں ہیں، شکل سے بھی سلجھی ہوئی اور نرم دل دکھائی دیتی ہیں۔ راحت کے دائیں طرف بیٹھی اس کی کلاس فیلو رومانا نے سرگوشی کی تھی۔ ہاں مجھے ان کا دوستانہ لہجہ اور اپنے پیشے سے ایمانداری اچھی لگی ہے۔ چھوڑو یار، شروع میں سب اسی طرح ڈائیلاگ بازی کرتے ہیں، 1 آدھ سال بعد دیکھنا جب میڈم شہلا کی طرح کوریڈورز میں بلا وجہ ڈانٹتی، چیختی، دھاڑتی اور مشکوک نظروں سے گھورتی نظر آیا کریں گی۔ مہرینہ نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا چپ کرو، وہ ادھر ہی دیکھ رہی ہیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھئی، ہم سے بھی شیئر کرو۔ نگین نے بڑے نرم مگر شرمندہ کر دینے والے انداز میں ان کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ نہیں میڈم، وہ راحت بری طرح گڑبڑا گئی۔ کلاس روم میں بیٹھ کر سرگوشیوں سے باز رہنا اسٹوڈنٹس کے لیے واقعی بہت صبر آزما کام ہے۔ ہم بھی زمانۂ طالب علمی میں یہی کچھ کرتے تھے، مگر بھئی کوشش کریں سرگوشیوں کی رفتار میں کمی رکھیں۔
کلاس کی دوسری لڑکیاں بھی ادھر متوجہ ہو گئی تھیں۔ مہرینہ بھی خفیف سی ہو گئی۔ نگین کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ اسے حجت کر رہی تھی۔ اگر وہ سختی سے چلا کر ڈانٹ پلاتی تو اس کی جوتی کو بھی پرواہ نہ ہوتی کہ ایسے اوقات میں طلبہ خود بخود جھٹائی اختیار کر لیتے ہیں، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ نگین کا انداز تخاطب بے تکلفی اور دوستانہ پن کی دعوت تو دے رہا تھا، مگر دوسری طرف استاد کی مخصوص تعظیم و تکریم، فاصلہ اور وقار ملحوظ خاطر رکھنے پر بھی مجبور کر رہا تھا۔ اوکے گرلز، میں نے بحیثیت استاد اپنی ذمہ داریاں اور فرائض بتا دیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک استاد اپنے شاگردوں سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، یا کم از کم مجھے آپ سے کیا مطلوب ہے۔ نگین چند لمحوں کو ٹھہری۔ کلاس میں جو لیکچر دوں اسے پوری توجہ سے سنیں، موضوع کے متعلق مختلف سوالات کریں اور گھر کے لیے جو اسائنمنٹ دوں اسے مقررہ وقت پر ایمانداری کے ساتھ مکمل کر دیں۔ اور بس، میرے نزدیک یہی وہ رسپیکٹ اور رسپانس ہوتا ہے جو ٹیچر اسٹوڈنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیچر سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کو کتنا مقام اور کتنی عزت دیتے ہیں۔ باقی ادب اور احترام اور محبت کے نمائشی مظاہروں کی کوئی اہمیت اور ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں۔ مثلاً اساتذہ کو تحفے تحائف دینا، پھول مٹھائیاں پیش کرنا، خوشامد و چاپلوسی کرنا، یا تعریف و ستائش کر کے ان سے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ کم از کم میرے معاملے میں آپ ایسے ہتھ کنڈوں کو بے اثر ہی سمجھیے گا۔ جو محنت کرے گا، اپنی تعلیم سے مخلص ہوگا، وہی میرا پسندیدہ اسٹوڈنٹ ہوگا۔ یار، یہ ٹیچر تو کہیں سے نہیں لگ رہی، کسی سوشل ایکشن پروگرام کی سرگرم رکن دکھائی دے رہی ہیں۔ رومانا نے عادت سے مجبور ہو کر دوبارہ راحت کے کان میں سرگوشی کی، مگر راحت اب کے منہ سیے بیٹھی رہی۔ جانے کیوں اسے نئی ٹیچر سے بہت اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک آخری بات، اس کے بعد میں کلاس چھوڑ دوں گی، کل سے ہم باقاعدہ پڑھائی شروع کریں گے۔ نگین کلائی کی گھڑی پر نظر دوڑا کر بولی، بریک کے علاوہ روزانہ میرا آخری پیریڈ خالی ہوا کرے گا۔ آپ میں سے کسی کو بھی لیکچر سمجھ نہ آئے، کسی پرانے ٹاپک کے پوائنٹ کی وضاحت درکار ہو، یا تعلیمی اور معاشرتی سطح پر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ مجھ پر اعتماد کریں تو اپنے کسی گھریلو مسئلے پر بھی بات کر سکتی ہیں۔ میں آپ کے مسائل سننے اور مناسب مشورہ دینے کے لیے ہر وقت، ہر جگہ اور ہر اسٹوڈنٹ کے لیے یہاں موجود ہوں۔ اوکے؟ وہ پراعتماد انداز میں مسکراتے ہوئے کلاس سے رخصت ہو گئیں۔ راحت کے ذہن میں چراغ سا روشن ہو گیا، کیوں نہ میں اپنے کیریئر کے متعلق ان سے رہنمائی حاصل کروں۔ لڑکیاں نئی میڈم کے متعلق اپنی اپنی آراء کا تبادلہ کر رہی تھیں۔ بیل بجتے ہی سب بیگ اٹھا کر باہر نکلنے لگیں۔ یہ بریک کی بیل تھی۔ چلو بھائی، بت بن کے کیوں کھڑی ہو؟ مہرینہ نے اسے ٹوکا تھا۔ جلدی کرو ورنہ کیفے کی ساری ٹیبلز بھر جائیں گی۔ اتنے رش میں کاؤنٹر تک پہنچ کر چیزیں لانا بھی سمجھو ایک معرکہ ہے۔ دونوں تیز تیز قدموں سے جغرافی ڈپارٹمنٹ کا کوریڈور عبور کر کے کیفے کی طرف چل پڑیں۔ کیا کھاؤ گی؟ 2 سیٹوں والے بینچ پر قابض ہوتے ہی مہرینہ بیگ رکھ کر پیسے نکالنے لگی تھی۔ سنا ہے آج حلیم بنی ہے، ساتھ میں نان کباب بھی ہیں، بھوک بھی کھل کر لگ رہی ہے۔ مہرینہ نے نوٹ پرس سے گھسیٹتے ہوئے بتایا۔ تم اپنے لیے منگوا لو، راحت نے بے دلی سے کہا۔ وہ جانتی تھی اس کی جیب میں فقط 2 روپے تھے، جس سے ایک ہی سموسہ خریدا جا سکتا تھا۔ میرے لیے 1 سموسہ لے آنا۔ اس نے 2 روپے مہرینہ کو تھما دیے۔ چھوڑو سموسہ وموسہ، آج میری طرف سے دعوت ہوگی، 2 پلیٹس لے آتی ہوں۔ کل بھی تم نے سموسہ چاٹ کھلائی تھی، آج نہیں۔ راحت نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ منمانی کی عادت تھی، سر جھٹک کر کاؤنٹر کے گرد کھڑے ہجوم میں گھس گئی۔ کھانے پینے کے سلسلے میں اس پر بار بننا راحت کی انا کو گوار نہیں تھا۔ وہ کوشش کرتی تھی اگر مہرینہ ایک دن کھلائے تو اگلے دن بھلے سے سموسہ یا چھلی ہی صحیح جواباً اسے اپنی طرف سے کھلائے، تاکہ حساب کسی نہ کسی طرح برابر رہے۔ اگر ہاتھ بہت ہی تنگ ہوتا تو وہ مہرینہ کے لیے گھر سے کوئی چیز بنا لاتی، آلو کا پراٹھا یا پراٹھا اچار، مہمانوں کے لیے رکھی گئی دال سوئیوں میں سے تھوڑی سی مقدار، یا کبھی کبھار چپس۔ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، ذہن میں بار بار میڈم نگین کی گفتگو گردش کر رہی تھی۔ چھٹی ٹائم میں وہ کالج کے فرنٹ گیٹ پر مہرینہ کی گاڑی میں آنے تک اسے کمپنی دینے کے خیال سے کھڑی تھی، جب اس نے میڈم نگین فاروقی کو گیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اے مہرینہ، وہ دیکھو میڈم نگین جا رہی ہیں۔ اس نے رومانا کے ساتھ کسی بات پر بحث
کرتی مہرینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ کہاں؟ مہرینہ نے بڑبڑا کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ نگین ایک موٹر بائیک کے قریب رکی تھی۔ یہ موٹر سائیکل سوار کون ہے؟ مہرینہ نے دلچسپی سے بائیک پر بیٹھے خوبرو نوجوان کا جائزہ لیا۔ جلدی بیٹھو استانی جی، مجھے ہسپتال بھی پہنچنا ہے، نوجوان بائیک سٹارٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اوفو، ذرا سی ذمہ داری بوجھ لگ رہی ہے محترم جناب اظہر کو۔ فکر نہ کرو، آج پہلا دن تھا اس لیے تمہیں زحمت دی ہے، کل پرسوں تک کالج بس کی ٹائمنگ معلوم کر کے تمہاری مشکل آسان کر دوں گی۔ وہ شان بے نیازی سے بائیک پر بیٹھ گئی تھی۔ موصوف بھائی ہیں یا کزن؟ رومانہ نے تجسس سے کہا۔ ویسے شوہر بھی ہو سکتے ہیں، مہرینہ نے خیال ظاہر کیا۔ ارے نہیں یار، شادی شدہ تو کہیں سے نہیں لگتی، ناک، کان، گلا، کلائیاں، ہر شے زیور سے خالی ہے، اور اتنے سادہ طریقے سے ڈریس اپ ہوئی ہیں، رومانہ نے تردید کی۔ راحت نے اس بحث میں حصہ نہیں لیا، وہ میڈم نگین کی کہی گئی بات پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ مہرینہ کے ڈیڈی آ گئے تھے، وہ خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ کالج بس کا انتظام، گویا وہ روزانہ کالج بس پر جایا کریں گی۔ کاش ان کا روٹ بھی وہی ہوتا جو میرا ہے، وہ دل ہی دل میں بےتاب ہو رہی تھی۔ اے راحت، 2 بج رہے ہیں، بسیں چلنے والی ہیں، اس کے روٹ کی ندرت نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں، میں آ رہی ہوں۔ کالج بسیں کالج کے پچھلے گیٹ کے راستے سے نکلتی تھیں۔ چونکہ وہ کلاسز آف ہونے کے 20 منٹ بعد روانہ ہوتی تھیں، اسی لیے راحت مہرینہ کے ساتھ فرنٹ گیٹ کے پاس آ جاتی تھی۔ ہواؤں، اس کی گلی سے گزرو تو اس کو میرا سلام کہنا۔ مجھے خبر ہے کہ میرے گھر سے گزرنے والی ہوا کا رستہ تمہارے گھر تک نہیں گیا ہے۔ سلام میرا تمہارے کانوں سے نارسا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ بچپنا ہے، مگر حقیقت کو جان کر بھی نہ جاننے میں عجب مزہ ہے۔ ہوا سے میں نے یہ پھر کہا ہے، گزر رہے ہیں تمہاری یادوں کے دم سے ہی صبح و شام کہنا۔ ہواؤں، اس کی گلی سے گزرو تو اس کو میرا سلام کہنا۔ تمہارے گھر کا کسے پتہ ہے، ہوا کے رخ کی کسے خبر ہے۔ ایمان بھائی، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی لاڈلی کو بند کر کے میری بات سن سکتے ہیں؟ فاقیہ نے ڈائری لکھتے ایمان کو متوجہ کیا۔ ایمان انہماک سے ڈائری پر امجد اسلام امجد کی نظم نوٹ کر رہا تھا۔ بہن کے بلانے پر چونک کر سر اٹھایا۔ لو جی، بند کر دی، فرمائیے۔ اس نے ہاتھ جھاڑ کر اطمینان سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ پیشہ انجینئرنگ اور اوڑھنا بچھونا شعر و شاعری، قسم سے میں نے اس سے زیادہ انوکھا امتزاج آج تک نہیں دیکھا۔ باہر آپ کے دوست آئے ہیں، ساحر ملک۔ سامبو نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے اور اب موصوف سے تبت کے تاریخی مقامات اور بدھ مت کے مذہبی عقائد پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے ڈیڈی جی بھی اپنی وجہ کے ایک ہی انسان ہیں۔ کرۂ ارض اور تاریخ کائنات سے دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ جہاں سیاست و مطالعے کی غرض سے گئے ایک نمونہ اٹھا لائے، تبت گئے تو ایک زندہ سلامت انسان اٹھا لائے۔ فاقیہ جو چھڑی تو چپ ہونے کا نام نہ لیا۔ بھئی وہ بیچارہ اکیلا تھا، ضرورت مند تھا، نوکری کی تلاش میں در در کے دھکے کھا رہا تھا۔ ڈیڈی انسانی ہمدردی کے ناطے اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ یہاں خوش ہے، ہماری خدمت کر کے تنخواہ پاتا ہے، اسے رہنے کو ٹھکانہ مل گیا ہے۔ ایمان ڈائری دراز میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے اپنے ملک صاحب کے انوکھے پن کا نوٹس نہیں لیا تم نے؟ جاتے جاتے اس نے بہن سے چھیڑخانی کی۔ انجینئر تو وہ بھی ہیں، مگر شوق اور محبت انسانی تاریخ سے ہے۔ اسی مشترکہ دلچسپی کے باعث تو اس کی ڈیڈی سے اتنی جلدی دوستی ہو گئی تھی۔ جیسے آپ ویسے آپ کے دوست، اب کیا کہوں؟ فاقیہ نے مسکراہٹ دبائی۔ ایمان اس کے شانوں تک خوبصورت سرخی مائل بھورے بالوں کی پونی کھینچتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے شعر گنگنانا نہیں بھولا تھا۔ خواب تجھ سا ہے اور نایاب بھی تیرے جیسا، زندگی خواب ہے اور خواب بھی تیرے جیسا، کھول رکھے ہیں دریچے مگر آتا نہیں، سرد راتوں کا ہے مہتاب بھی تیرے جیسا۔ ایمان بڑی گرمجوشی اور تپاک سے ظاہر سے ملا تھا۔ شکر ہے تمہیں بھی میرے گھر کا راستہ ازبر ہوا، میرا تو خیال تھا پتہ بھول گئے ہو۔ میں تمہاری طرح خود فراموشی کے جنگل میں نہیں بھٹکتا۔ ساحر ہلکا سا مسکرایا۔
اس بے خبری اور خود فراموشی میں کیا لطف ہے، یہ تم جیسے بے دل بھلا کیا جانے۔ ایمان سگریٹ کیس سے سگریٹ نکال کر اسے لائٹر دکھانے لگا۔ اتنی بار تم سے اس موضوع پر بحث ہو چکی ہے کہ اب ہنسی بھی نہیں آتی، وگرنہ تمہارے اس صدیوں پرانے عجیب و غریب فسانے پر دل کھول کر ہنستا۔ 2 سال پہلے موصوف نے کہیں راستے میں محترمہ کی جھلک دیکھی تھی، اور بس نام و پتہ معلوم ہے، نہ حد و اربہ، مگر محبت ہو گئی۔ نان سینس! کس قدر بے وقوفانہ لگتی ہے ایسی حرکتیں! ایک دم سستی اور سطحی ساحر نے کوف سے سر جھٹکا۔ ایمان کا منہ بن گیا۔ یار، اگر اللہ نے تیرے دل کے اندھیروں کو روشن نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوسروں کے دل کے اجالے پر طنز کا پانی پھینکو۔ ظالم، تو نے پی ہی نہیں۔ صد شکر ہے، ساحر نے فوراً کہا، اور تم بھی ان اوٹ پٹانگ خیالات کو ذہن سے نکال دو، یہ خواہ مخواہ سیدھے راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ جواب میں ایمان نے سرد آہ بھر کر جواب دیا، محبتوں کے چمن میں جب بھی کسی طلب کے سفر پر نکلو، کڑی مسافت، کھٹور رستہ، کسی کا بھی نہ خیال رکھنا۔ میں آتے جاتے مسافروں میں عدیل اس کی شبیہ ڈھونڈوں، یہ بات ہی اپنی بس میں کب ہے کہ اس کو دل سے نکالے رکھنا۔ مشکل شعر پڑھ کر میرا دماغ نہ چاٹو۔ میں تم سے ماڈل کالونی کا نقشہ ڈسکس کرنے آیا ہوں۔ میرا خیال ہے کمپنی کے ماہرین کے ہمراہ اب فیلڈ سروے کے لیے ملک آباد روانہ ہو جائیں تاکہ جگہ کے مطابق نقشہ کشی کی اسکیم شروع کی جائے۔ ساحر سنجیدگی سے مخاطب ہوا، میں چاہتا ہوں ضروری تیاری کے بعد کسی تاخیر کے بغیر اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، لیکن ایک بات کی تم نے وضاحت نہیں کی، تمہارے اس پروجیکٹ میں تمہاری فیملی اور خاندان کی دیگر افراد کی کتنی سپورٹ حاصل ہے؟ ایمان نے سوال کیا۔ یہاں اسلام آباد کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں، سب میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، لیکن ملک وال والوں کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے چچا ایاز اور ان کا بیٹا دراب اس منصوبے پر متفق نہ ہوں، مگر ان کی مخالفت میرے مقصد پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ساحر کا لہجہ حتمی اور مضبوط تھا۔ اوکے، پھر پرسوں چلتے ہیں۔ تم نے سپروائزری کا انتخاب کر لیا ہے؟ ہاں، جابر علی نام کا آدمی ملک فوڈ انڈسٹریز میں کام کر رہا ہے، کام میں بہت تیز ہے۔ میں نے اسے پروجیکٹ کے لیے فیکٹری سے ہٹا کر اپنی کمپنی میں کام پر لگا دیا ہے۔ اسے میکینیکل ٹیکنالوجی، ہیوی مشینری کے استعمال اور کنسٹرکشن کی جزیات کی بھی سدبد ہے۔ پروجیکٹ میں کئی جگہ پر ان کی مہارت اور تجربہ کام آئے گا۔ اس کے علاوہ مشہور جیولوجسٹ رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ گئے؟ عرفان نے ایک آنکھ کھول کر صحن میں جھاڑو لگاتی چندا سے پوچھا۔ وہ کھاٹ نیم کے پیڑ کے نیچے بچھائے سوتا بنا لیٹا تھا۔ کون؟ وہی صاحب بہادر المعروف بھائی جان، جنہیں اپنی موجودگی میں کسی کا اونچی آواز میں سانس لینا بھی ناگوار خاطر گزرتا ہے۔ خدا کسی کو فرعون صف بھی نہ بنائے۔ وہ منہ بنا کر اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بکواس نہ کر، صبح صبح اسی کی وجہ سے آج یہاں تک پہنچے ہو۔ 9 برس کے تھے جب باپ منو مٹی تلے گیا تھا، اسی نے پالا پوسا پڑھایا لکھایا ہے۔ صفیہ نے چارپائی کی پائنٹی سنبھالتے ہوئے طریقے سے بیٹے کے مزاج کو پوچھے۔ یہاں تک پہنچایا؟ عرفان چڑچڑے پن سے گویا ہوا، بھلا کہاں تک؟ ایک نوکری تک تو دلا نہیں سکے، بڑی شیخیاں بگاڑتے ہیں۔ کہ میرا ملک فوڈ انڈسٹریز میں بڑا اثر و رسوخ ہے، مالک بہت مانتے ہیں میری، چھوٹے مالک نے جو کمپنی بنائی ہے اس میں مجھے لگوا دیں گے، وہ تمسخرانہ بولا۔ اور ہوا کیا؟ خاک بھی نہیں۔ اس میں اس کا کیا قصور؟ تو خالی خولی ایف اے فیل ہے۔ کون سا تو نے تیر مار لیا ہے جو مالک آنکھیں بند کر کے نوکری کا پروانہ ہاتھ میں تھما دیتے؟ اس نے تو جگہ دیکھ کر تجھے انٹرویو دینے کے لیے کہا تھا، تو انٹرویو میں فیل ہو گیا تو اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ میری سفارش تو کر ہی سکتے تھے نا، اپنے تعلقات استعمال کر لیتے۔ وہ صحن کے ساتھ متصل برآمدے میں لگے بیسن کے آگے کھڑے ہو کر پانی کے چھینٹے منہ پر مارنے لگا۔ انداز جلا کٹا تھا۔ ویسے تو بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اپنی اعلیٰ معیار کی ملازمت کا۔ وہ بدستور بڑبڑا رہا تھا۔ بھابی، او بھابی، ناشتہ ملے گا یا آج اماں کے طانے ہی بطور ناشتہ نوش فرمانے پڑیں گے؟
وہ برآمدے کے بائیں جانب کچن کے کھلے دروازے پر آوازیں لگا رہا تھا۔ لہجے میں چڑچڑاہٹ اور بیزاری تھی۔ 10 بج رہے ہیں، یہ کون سا ناشتے کا ٹائم ہے؟ سامنے والے کمرے سے روحی آپا اپنے بچے کو گود میں لیے نکلی تھیں۔ وہ آج کل میکے سے آئی ہوئی تھیں۔ بڑے لوگ اسی ٹائم ناشتہ کرتے ہیں آیا، اور بھئی لونگڑے تو بھی ناشتہ کرے گا میرے ساتھ؟ اس نے روحی آپا کی گود سے 2 سالہ گڈو کو اچک لیا اور اوپر اچھالا۔ آرام سے، کتنی بار کہا ہے میرے بچے کو گیند کی طرح نہ اچھالا کر، کچی ہڈیاں ہیں۔ آپا نے تڑپ کر ہاتھ بڑھائے۔ یہ اپنے شیر جوان ماموں کا بھانجا ہے، آپ کے میاں کی طرح ڈرپوک چوہا تھوڑی ہے۔ وہ برآمدے میں کھانے کی میز کی طرف بڑھا تھا۔ سن رہی ہیں اماں آپ؟ حامد کو چوہا کہہ رہا ہے، یہ احترام ہے بہنوئی کا۔ روحی آپا نے ماں کے پاس ٹک کر شکایت کی تھی۔ بہت زبان کھل گئی ہے تیری، شرم نہیں آتی تجھے؟ اماں نے عرفان کو جھڑک کر بیٹی کا مان رکھا۔ طلعت بھابی کیا کھانا لینے اپنی امی کے ہاں چلی گئی ہیں؟ عرفان کب سے کھانے کی میز پر بھوکا بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ روحی آپا نے تیز آواز میں بھابی کو پکارا تھا۔ کھانا دیں گی اماں۔ صفیہ نے نحوست سے ہونٹ سکیڑے۔ جہیز کا سامان تو ڈھنگ کا دے نہیں سکی، کھانا ضرور پکا کر بھیجا کریں گی۔ صفیہ کو جیسے اپنا غبار نکالنے کا نادر موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ جو 4 جوڑے دیے ہیں وہ بھی یوں گویا کہ ہم پر احسان لاد رہی ہوں۔ بھئی سیدھی سچی بات ہے، ایک ہی بار بیٹی کو دینا ہوتا ہے، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، کون سا روز روز شادی ہوتی ہے۔ خیر جو دل کے بخیل ہوں ان کا کیا علاج۔ بھئی ہم نے تو اپنی دونوں بیٹیوں کو سونے میں تولا، اب تیسری کی شادی کی تیاریاں ہیں تو اس کو بھی اپنی بساط سے بڑھ کر دیں گے۔ بیٹیاں بیاہتے ہوئے اپنی نہیں ان لوگوں کی حیثیت دیکھنی چاہیے جہاں بیٹی دے رہے ہوں، ان کی اوقات کے مطابق جہیز کا سامان تیار کرنا چاہیے۔ ہماری بہو کی اماں اپنے روایتی ٹسوے بہا کر جان چھڑا گئیں کہ اپنی جو اوقات اور حیثیت تھی اس کے مطابق بیٹی کو دیا ہے۔ طلعت ناشتے کی میز پر ٹرے رکھتے ہوئے خاموشی سے ساس کی جلی کٹی سن رہی تھی۔ اب تو عادت سی پڑ گئی تھی۔ بھابی اتنی دیر سے آواز دے رہی تھیں، آپ کو جواب تو دے دیتی۔ روحی آپا نے ناک چڑھا کر بھاوج پر تیکھی نظر ڈالی۔ وہ ایگزاسٹ فین چلا ہوا تھا، شور میں آواز نہیں سن سکی۔ اس نے آہستگی سے وضاحت کی اور دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ جب اندر بہت شور ہو تو باہر کی آوازیں واقعی سنائی نہیں دیتی۔ السلام علیکم خالہ، اماں نے کڑھی بھجوائی ہے آپ کے لیے، دوپہر کے کھانے کے لیے بنائی ہے۔ سفید شلوار، دوپٹے پہ لال نیلے پھولوں والی سوتی قمیض اور نیلے سویٹر میں ملبوس راحت دروازہ بجا کر اندر آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ صفیہ نے تکلف سے پلیٹ ہاتھ سے لے لی اور تنقیدی نظروں سے جائزہ لینے لگی۔ رہنے دینی تھی، بھجوانے کی کیا ضرورت تھی، تمہارے ہاں تو اپنی پوری نہیں پڑتی۔ خیر سے اتنے لوگ کھانے والے ہیں۔ بڑے سلیقے سے انہوں نے ناک سکوڑ کر غربت و تنگ دستی کا طعنہ دیا تھا۔ اماں کا اصرار تھا سو لے آئی، نہیں رکھنی تو میں واپس لے جاتی ہوں۔ راحت نے جیسے پتھر کھینچ مارا تھا۔ وہ یوں بھی لگی لپٹی رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ صفیہ کی لالچی، خود غرض اور کینہ پرور فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ ان کی چال بازیوں کو خوبصورتی سے ان پر ہی الٹ دیتی۔ اسی وجہ سے طلعت کے سسرال خصوصاً صفیہ سے اس کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ تمہیں تو ذرا بھی لحاظ نہیں لڑکی، میں نے یہ کب کہا؟ صفیہ نے تلملا کر پلیٹ مزید قریب کر لی۔ مفت ہاتھ آ جائے تو برا کیا ہے؟ روحی آپا بھی آئی ہوئی ہیں خیر سے۔ کیا حال ہے آپا؟ راحت مسکراہٹ دباتی ہوئی ان کے منہ سے کھیلنے لگی۔ اچھی ہوں، تم سناؤ کیسی جا رہی ہے کالج کی پڑھائی؟ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں سرکار، کوئی ہمیں بھی پوچھ لے۔ عرفان برآمدے کی میز سے اٹھ کر صحن میں آیا۔ اس کے انداز والہانہ تھے۔ کیسے مزاج ہیں جی راحت جاں روح افزا؟ وہ ہنس کر بھرپور نظروں سے اس کا سراپا گرفت میں لے کر بولا۔ راحت کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اس نے جواب دینے کی زحمت نہیں کی۔ لاؤ اماں، یہ کیا تم ہتھیلی پہ سجا کر بیٹھی ہو؟ یہ میں پراٹھے کے ساتھ نوش فرماتا ہوں۔ عرفان نے سہولت کے ساتھ ماں کے ہاتھ سے کڑھی کی پلیٹ اچک لی۔ وہ ہیں کرتی رہ گئی۔ انہیں کڑھی بہت پسند تھی، بلکہ کمزوری تھی۔ ادھر مجھے دے پلیٹ، انہوں نے قہر بھری نظر بیٹے پر جمائی۔ ہمارے ہاں تو دوپہر کے لیے گوبھی چڑھائی ہے بہو نے، باقی چیزوں سے مجھے ڈاکٹر نے سخت منع کیا ہے، لا دے۔ وہ بے صبری ہو کر بیٹے سے پلیٹ چھیننے لگی۔ بھابی، او بھابی، بھئی تمہارے میکے سے بہن آئی ہے، پھر نہ کہنا پتایا نہیں۔
روحی آپا نے جتانے والے انداز میں آواز لگائی۔ راحت نے گہری نظروں سے ان کے انداز پرکھے تھے۔ راحت، تم کب آئیں؟ ماں جائی کو سامنے پا کر طلعت کو فطری سی مسرت ہوئی۔ اب تو جانے والی بھی ہو گئی ہوں۔ آپ کہاں تھی؟ راحت اٹھ کھڑی ہوئی۔ طلعت پسینے سے شرابور ہاتھ میں ڈوئی تھامے باہر آئی تھی۔ اماں بہت یاد کر رہی تھیں۔ کبھی چکر لگا لیا کرو آپا۔ پیدل کا تو رستہ ہے۔ ہے، ہم تو روز کہتے ہیں، پر بھئی اس کا میاں اجازت نہیں دیتا۔ تیرا میرا کیا دوش، میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے۔ عرفان سے پراٹھے کے چند نوالے لے کر کڑھی میں ڈبوتی صفیہ مصروفیت کے عالم میں گویا تھی۔ راحت نے ہونٹ کاٹتے ہوئے چپتی نظر ان پر ڈالی، پھر بہن کی طرف متوجہ ہو گئی۔